السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی اور میری موجودگی کا اصلی سفر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کیا ہم سیدھے انسان کے روپ میں پیدا ہوئے یا لاکھوں سال میں بدلتے بدلتے انسان بنے؟ اور کیا قرآن اور حدیث اور سائنس تینوں کا جواب ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے یا نہیں، یا اصل میں دونوں ایک ہی سچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو پر پورا بنے رہے کیونکہ اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایوولوشن کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ پہلے ہم پوائنٹ کلیئر کرتے ہیں، پہلا قرآن سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا فرماتا۔ قرآن مجید جب پچھلے واقعات سناتا ہے تو یہ صرف تاریخ لکھنے کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کا مقصد ہے کہ انسان ان واقعات سے سب کو لے ہدایت پائے اور اپنے اصل مقصد کو سمجھے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا اصل مالک اور بنانے والا ہے، اور اس کی بتائی راہ پر چلنا ہی انسان کے لیے اصلی ترقی ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ نے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا، جو سیدھے انسان کی شکل میں پیدا کیا، پھر ان کی ہمسفر اور انسانیت کی ماں یعنی حوا علیہ اللہ کو بنایا، اور انہی دونوں سے آج ہم سب کی نسلیں چلی۔ اللہ نے انسان کو باقی سارے مخلوق پر برتری اور عزت دی ہے، ہم سب کو اس کو امانت ذمہ داری دی جسے آسمان اور زمین بھی اٹھانے سے ڈر گئے۔ اب آئیے پوائنٹ آف سائنس کے نظریے سے دیکھتے ہیں، تھیوری آف ایوولوشن جو ہمیں کیا کہتی ہے۔ تھیوری آف ایوولوشن یعنی چارلس ڈارون نے کہا کہ ساری مخلوق ایک ہی کامن اینسیسٹر سے انوالو ہوئی ہے۔ ڈارون کے مطابق ملینز آف ایئرس کے چھوٹے چھوٹے چینجز سے آج کے جانور اور انسان بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اور بندر کا ایک کامن اینسیسٹر تھا، لگ بھگ 6-7 ملین ایئرس پہلے رہتا تھا۔ ایوولوشن کی تھیوری میں یہ تھیوری ہے یا فیکٹ بھی ہے، اور کیسے یہ الگ الگ پرکار کے جیو کے ایوولوپ کیے گئے، آئیے ہم اسے اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ایوولوشن کی تھیوری کبھی یہ نہیں کہتی کہ بندر انسان بن گئے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سارے چمپینزیز، گوریلا، بندروں اور انسانوں کے پروج ایک ہی رہے ہیں، اور وہ پروج آج کے دن زندہ نہیں ہے۔ ایوولوشن کو اگر آپ ویژولائز کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیڑ امیجن کیجیے۔ ایک پیڑ کی شروعات ہوتی ہے صرف ایک اسٹیم سے، پھر اوپر جا کے ٹہنیاں بنتی ہے، ان ٹہنیوں سے اور چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں بنتی ہے، جیسے ہی آگے چلتے رہتے ہیں۔ وہ آج کے دن موجود سارے زندے جیو ہے، لیکن ایک سوال آپ کے دماغ میں بھی آئے گا کہ یہ جو ہمارے پروج تھے ان میں سے کچھ انسان بن گئے اور کچھ چمپینزی بن گئے، کچھ بندر بن گئے، ایسا کیا ہے؟ سائنس چینج ہوتی رہتی ہے، نئے تھیوریز آتی ہے، پرانی غلط ثابت ہوتی ہے، لیکن قرآن 1400 سال سے انچینج ہے، اور جو باتیں قرآن میں ہے وہ سائنس کے نئے ریسرچ کو بھی کنفرم کرتی ہے، جیسے ایوولوجی اور بہت سی۔ سائنس غلط ہو سکتی ہے، تھیوریز غلط ہو سکتے ہیں، ریسرچنگ غلط ہو سکتی ہے، انسان کی سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کتاب کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ چاہے تم کسی بھی ریلیجن کے ہو، ایک بات سمجھ لو، قرآن کو صرف مسلمز کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے۔ تھیوری آف ایوولوشن کا ماننا ہے کہ انسان شروع سے انسان نہیں تھا، بلکہ لاکھوں سالوں میں الگ الگ مخلوق سے ہوتے ہوئے آج کی شکل میں آیا۔ پہلے پانی میں چھوٹے جیو بنے، پھر مچھلی، پھر زمینی جانور، پھر بندر سے پرائمیٹ، اور آخر میں انسان۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام اور سائنس میں ٹکراؤ ہے، لیکن اصل میں قرآن اور اس حقیقت کو مانتا ہے جو یقیناً اور تجربے کے ساتھ۔ اگر کوئی تھیوری ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہوئی تو اسے ماننے یا نہ ماننے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سائنس وقت کے ساتھ بدلتی ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں بدلتا۔ 100 سال پہلے سائنس نے کہا کہ برہمانڈ ہمیشہ سے ہے، کبھی شروع نہیں ہوا، لیکن آج کی بگ بینگ تھیوری کہتی ہے برہمانڈ ایک پوائنٹ سے شروع ہوا،
بالکل جیسے قرآن نے 1400 سال پہلے کہا۔ اگر سائنس کہتی ہے کہ انسان دھیرے دھیرے بدلا، تو ہو سکتا ہے کہ بدلاؤ کسی حد تک باقی مخلوق میں ہوا ہو، لیکن قرآن صاحب کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسپیشل کریشن سے بنایا اور وہی پہلے انسان تھے۔ یعنی سائنس کی اصل کہانی اللہ کے ہاتھ سے شروع ہوتی ہے، چاہے بیچ میں کوئی بھی پروسیس ہو، اصل کنٹرول اللہ کا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کیسے بنے، بلکہ یہ ہے کہ ہم کیوں بنے۔ سوچئے آپ ایک موبائل خریدتے ہو، لیکن اس میں کوئی ایپ، کوئی فیچر، کوئی بھی کام نہیں، کیا آپ اسے خریدو گے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو بنا مقصد کے نہیں بنایا۔ ہم یہاں ٹیسٹ میں ہیں، جو پاس ہو گیا اس کے لیے جنت، جو فیل ہو گیا وہ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو بھائی اگلی بار جب بھی آپ یہ سوچیں کہ کیسے بنے، تو یہ بھی سوچیے ہم کیوں بنے، کیونکہ جس دن یہ سوال کا جواب مل جائے گا، آپ کی زندگی انشاءاللہ بیٹر۔ ڈارون کی اس تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر ڈیٹیلز اور ایکسپلین میں جاننا ہے تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں کہ اس ارتھ کیسے بنا اور انبیاء کرام کی سیریز، تو کومنٹ میں بتائیں۔ انشاءاللہ عزیز میں آنے والا ہوں اور دھیرے دھیرے کوشش کروں گا، اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہر ایک نالج کو سمجھ سکے، ایک سائنس کی پوائنٹس آف ویو سے اینڈ قرآن اور حدیث سے، کیونکہ یہ دنیا ایسے نہیں بنی ہے، اس کا اصل مقصد اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی جانتا ہے۔